بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے راحت اور سکون حاصل ہو، گھر کے اندر اور گھر سے باہر بھی، رشتہ داروں میں عزیزوں میں عزت ہو، احترام ہو اور سکون حاصل ہو جائے۔ بے عزتی اور بے احترامی اور تلخ زندگی اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ شریعت مطہرہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اور گھر سے باہر اور رشتہ داروں سے رشتہ قائم کرنا، اس کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا ہے۔ گھر میں جب اتفاق ہوگا اور میاں بیوی کے اندر جب مودت ہوگی اور محبت ہوگی تو پھر وہ اولاد بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور اولاد کے لیے بھی وہ گھر جنت کا گہوارہ بنے گا اور ان کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہوگا۔ میاں بیوی آپس میں جب ان کا ٹکراؤ ہوگا اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے میں دست و گریبان ہوں گے اور گالیوں کا تبادلہ ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر وہ بچے وہ کیا ذہن حاصل کریں گے؟ اور وہ بچے اگر ذہین بھی ہوں گے تو وہ غبی بنیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ خود میاں بیوی کی زندگی بگڑ نہیں رہی ہے، بلکہ بچوں کی زندگی بھی بگڑ گئی۔ اس ماحول میں جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ میاں بیوی کی نا اتفاقی وہ صرف اس تک محدود نہیں رہتی، وہ نا اتفاقی پھر ان کے عزیز و اقارب میں فریقین کے چلے جاتے ہیں۔ شوہر کی جب بیوی سے دشمنی ہے تو ان کے والدین اور اسی طریقے اور اس کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، وہ بھی بیوی کے دشمن اور بیوی کے رشتہ داروں کے، ان کے بہن بھائیوں کے دشمن ہیں۔ اور بیوی کی جب دشمنی شوہر سے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بیوی کے بھائی اور ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، وہ بھی اس شوہر کو قدر کی نگاہ سے تو نہیں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ کہا کہ پہلے سے آدمی اپنے گھر بسانے کے لیے یہ مرغی کا سودا تو تھوڑی ہے اور کسی بکری کا سودا تو نہیں ہے، یہ زندگی کا سودا ہے۔ اور اپنی زندگی کے لیے بتایا کہ کس قسم کی خاتون کا انتخاب کیا جائے، اور شوہر کے لیے بھی بتایا گیا کہ شوہر کس قسم کے شوہر کا انتخاب کیا جائے تو پھر زندگی ان کی چلے گی۔ شوہر کے لیے یہ بتایا گیا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب آپ کو کوئی پیغام نکاح دے دے، دیندار ہو، کوئی لڑکا اور کوئی یہ ہے کہ بندہ وہ دیندار ہے، اور آپ اس کی دینداری کو، آپ اس کے اخلاق کو، اس کی بود باش کو پسند کرتے تو اس سے نکاح کرا دو، اور نہیں کریں گے تو بیٹی کو کب تک گھر پہ رکھیں گے، بہن کو کب تک گھر پہ رکھیں گے۔ ہمارے یہاں بدبختی کی بات یہ ہے کہ پراپرٹی اور جائیداد کو دیکھیں گے، جو کہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔
عیسائیوں کا مذہب تو رنگ روپ کو دیکھنا ہے، پراپرٹی اور جائیداد یہ یہودیوں کا مذہب ہے. یعنی ہے وہ کتے کا بچہ ہے، وہ ہے ہی خنزیر قسم کا آدمی، وہ حرام خور ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اور حکومت کے کسی عہدے پر وہ رشوت خور ہے. لیکن جی میں اپنی بیٹی دے دوں گا، بہت بڑا سرکار ہے میں اپنی بیٹی اس قسم کے آدمی کو دے دوں گا. پیسہ ہے بھائی، حلال کا ہو حرام کو، پیسہ تو اس کے پاس ہے. تو پھر اس کے بعد پھر روتے بھی رہنا، پھر قیامت تک پھر روتے رہیں جب تک پھر یہ بیٹی صرف اس کی زندگی تلخ نہیں ہوگی، اس کے بچے پیدا ہوں گے ان کی زندگی بھی تلخ ہوگی. اور جب بیٹی غریب وہ بے چین ہوگی تو ان کے بھائیوں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کہاں چین حاصل ہوگا. اس کی بہنوں کی کیا خوشیاں ہوں گے، والدین ان کے گھر میں کب خوشی ہوگی جب ان کی بیٹی کے گدھے کی طرح اور جانور کی طرح پٹائی کرے آپ کا داماد یا بہن ہوئی. تو پھر اس گھر کے اندر وہ صرف اس گھر میں بے چینی نہیں ہے تو پھر یہاں پر بھی ہوگا. اس لیے شوہر کے بارے میں بتائے گا کہ جس آدمی اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی بہن کے لیے اگر کسی شوہر کا انتخاب کرتا ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، اس کی دینداری کو جب آپ پسند کرے، وخلقہ، اور اس کے اخلاق کو آپ پسند کرے، فزوجوا، نکاح کرا دو. مال آنے جانے والی چیز ہے. یہ بدبختی میں نے عرض کیا کہ پراپرٹی جائیداد کو صرف دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہے ہی یہودیوں کا مذہب، وہ ہے ہی یہودی. اس کی انسانیت اور اس کے اخلاق، اس کی دینداری وہ دیکھ بھی نہیں رہے. جس خدا نے پیدا کیا ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتایا ہے، اور اس خدا کی ہدایت کے مطابق اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزرے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، چین اور سکون حاصل ہوگا، ورنہ جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی چار دیواری انسان کے لیے جہنم بنے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی ایک ماحول میں ایک علاقے میں رہتے ہیں تو بڑے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کی اب بچی پیدا ہوگی، وہ بچی کس قسم کی ہے. اب میری اولاد کو تو ظاہر ہے کہ جو میرے ہمسائے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ چھوٹے بچے بچیاں جب پیدا ہوتے وہ ان کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک زمانے کے بعد جا کر کے وہ جلدی بالغ بھی ہو جاتے. تو حضرت عمر کی جو بیٹی وہ ابو بکر کے مقابلے میں تو اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، عثمان کے مقابلے میں اس کی عمر تو چھوٹی تھی. ابو بکر نے بھی بچپن میں ہماری والدہ کو دیکھا تھا، حضرت حفصہ کو، اور حضرت عثمان نے بھی دیکھا تھا، چھوٹی بچیاں تھیں. اب جب کہ وہ بالغ ہو گئی اور ان کا جب نکاح ہو گیا، اب شوہر کا جب انتقال ہو گیا، شوہر انتقال کے بعد اب بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے آدمی خود انتخاب کرے. میری بیٹی ہے، میں خود دیکھوں گا، یا بیٹی کے ہاتھ میں ٹیلی فون دے دوں گا کہ تو خود رابطہ کر لے، کون سا اچھا آپ کو لگتا ہے. پارکوں میں جا کر کے گھومتی رہو اور بازاروں میں مارکیٹوں میں گھومتی رہو اور کسی سے تعلق قائم کرو. خدا کی کروڑوں لعنت ہو میرے اس سوچ پر. میں اپنی بیٹیوں کا خود انتخاب کروں گا نا، شوہر کا انتخاب خود کروں گا، بہنوں کے لیے خود انتخاب کروں گا. عجیب بات ہے، بیٹیوں کو اختیار دے دے. اب ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے داماد کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر جیسے مسجد پہ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت ان سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، پہلے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان آپ کو پتہ ہے میری بیٹی ایک کداور ہے اور وہ سب کچھ آپ کے حسن و جمال کا آپ کو علم ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دے دوں، آپ قبول کریں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے، سوچ سوچ کر کے بتا دوں گا. حضرت عمر بھی حیران ہو گئے. وہ ہمارے فارسی والے کہتے ہیں کہ درکار خیر حاجت استخارہ نیست، نیکی کے کام میں تو استخارہ ہوتا ہی نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان کو پیش بھی کر رہا ہوں اور خود اپیل بھی کر رہا ہوں. عثمان کہتے ہیں میں سوچ کر کے بتا دوں گا، فی الحال نہیں بتا سکتا. ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، عثمان کی طرف سے اس بات میں اور نفی میں کوئی رپورٹ نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا.
اور ابو بکر کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ بچیاں پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے بھی دیکھا ہے. تو پھر میں نے جب عثمان سے مایوسی ہو گئی مجھے، پھر ابو بکر کو میں نے کہا، ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میری بیٹی حفصہ وہ بیوہ ہوگی، میرے داماد کا انتقال ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی آپ کو دے دوں. ابو بکر کہتے ہیں میں سوچ کر کے بتا دوں گا، فی الحال جواب نہیں دیتا. سوچ کر کے جواب دوں گا. یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے مجھے اتنا غصہ آیا کہ کیا میری بیٹی کوئی عیبدار ہے، میری بیٹی کوئی خوبصورت نہیں ہے، وہ خاندانی بھی نہیں ہے. یہ عجیب صوفی حضرات ہے، عجیب بزرگ حضرات ہے. ایک نبی کا خلیفہ ہے اور دوسرا نبی کا داماد ہے، میں پیشکش بھی کر رہا ہوں بیٹی میری خوبصورت، اور یہ لوگ قبول نہیں کر رہے. یہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کی دین کو سامنے رکھتے ہیں، دینداروں کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ان کی سوچ تو یہاں تک جاتی ہے، ان کی سوچ تو ادھر تک ہے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی طرف سے ایسی دستگیری ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا. نیت صاف، منزل آسان. وہ عثمان کو پیشکش کر رہا ہے کہ آپ داماد بنو، اور یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو پیشکش کر رہا ہے صدیق اکبر کو کہ آپ میرے داماد بنو، اور دونوں کہہ رہے کہ عمر ہم آپ کو فی الحال جواب نہیں دے سکتے. آدمی پھیکا بھی پڑ جاتا ہے، آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، یار میں نے خود پیشکش کی اور سامنے والا مجھے، کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ سامنے والا مجھے لفٹ ہی نہیں کر رہا. اور وہ بھی مرغی کا سودا نہیں ہے، بکری کا سودا نہیں ہے، بیٹی پیشکش کر رہا ہوں، بیٹی ان کو دے رہا ہوں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر پہ تھے، اچانک دو بندے آ گئے، انہوں نے دروازے کی دستخط دیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے. عمر اگر آپ محسوس نہ کریں، محمد رسول اللہ خود آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے، اور ہمیں بھیجا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی بیٹی حفصہ اگر آپ مجھے دیں. تو عمر کیوں نہیں دیں گے؟ مجھے بیٹی گھر پہ تھوڑی رکھنا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا داماد بنے. کچھ لوگ ایمان سے تو فارغ ہے ہی ہے، فارغ. اچھا اس گند میں، اس گٹر میں تو ایمان ہی نہیں ہے اس پورے سینے میں، تو وہ اب کافر سے کیا گلہ کریں گے، مرتد سے کیا گلہ کریں گے جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے رہتے. یہ نبی کا خلیفہ ثانی بھی ہے اور یہ نبی کا سسر بھی ہے. سب کو سبحان اللہ. نبی کے سسر بھی ہے اور آپ کے خلیفہ ثانی بھی ہے. تو میں عرض کروں کہ ایک آدمی ویسے جہنم کے شاید کسی عام طبقے میں جا رہا ہے، تو عمر کو گالی دے کر کے اور عثمان اور صحابہ کو مرتد سمجھ کر کے پھر جہنم میں اسپیشل جگہ مل جائے گی، بہترین قسم کے اپنے لیے انتظام کرے. تو مرتد تو ہے ہی، بے ایمان تو ہے ہی ہے، کافر تو ہے ہی ہے، لیکن پھر بھی عمر کو گالی دے دے. تو اب میں کہتے کہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ بندے آگے، انہوں نے کہا کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے. واہ عمر واہ، واہ عمر واہ. عمر نے ابو بکر کی دینداری کو دیکھ کر کے ابو بکر کو پیشکش کی، عمر نے عثمان کی دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر کے عثمان کو پیشکش کی، اور کہ میری بیٹی سے نکاح کرو. دیکھیے نیت صاف. تو اس سے بڑھ کر کے عمر کی سوچ بھی وہاں تک نہیں ہے کہ یہ دونوں نے قبول نہیں کیے، دونوں نے توقف اختیار کر دیا. تو چند دن ہی نہیں گزرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد بنے. جب ہو گیا، اللہ نے کیا کرم کیا کہ عمر کی کیا سوچ تھی، ہوا کیا، رسول پاک آپ کے داماد تو بن گئے اور وہ نکاح بھی ہو گیا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے بزرگوں کو کہا، ابو بکر کو، بھائی ابو بکر اللہ کے بندے، میں نے اپنی بیٹی آپ کو پیش کی اور آپ نے یہ ہے کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو مجھے تو فطری طور پر مجھے غصہ تو آپ پر آئے گا، مجھے غصہ تو آپ پر آئے گا. کہنے لگے کہ عمر ناراض نہ ہو، میں کیسے اس رشتے کو میں کیسے قبول کر سکتا تھا. ہم اس رشتے میں جب آپ نے مجھے پیشکش کی، اس سے پہلے کئی دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں چند افراد تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اپنی اس تمنا کا اظہار کیا کہ میں عمر کا داماد بننا چاہ رہا ہوں.
عمر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو، جو رسول پاک آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہو، تو مجھے کیسے ہمت ہو سکتی ہے، کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ میں ابو بکر محمد رسول اللہ جب امیدوار ہے تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں اس رشتے کو؟ آپ محسوس نہ فرمائیں، آپ محسوس نہ فرمائیں۔ اس مجلس میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اشارہ میں سمجھ گیا وہ آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے۔ ابو بکر نے معذرت کر لی جی، ابو بکر نے معذرت کر لی، آگے جا کر کے کہنے لگے کہ عثمان کو، پھر عثمان سے میں نے کہا بھائی عثمان آپ کو میں نے، ٹھیک ہے مجھے اللہ نے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے تو اللہ پاک نے ایسا داماد دیا، ایسا داماد دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں کہاں، میری بیٹی حفصہ کہاں، میں کہاں اور میری بیٹی حفصہ کہاں؟ چنانچہ کبھی کبھی حضرت عمر جیسے خود جری تھے، جیسے خود قداور تھے، تو اس کی بیٹی بھی جری تھی اور قداور۔ خواتین کی مختلف مزاج کی خواتین ہوتی ہے، تو حضرت حفصہ وہ بھی جری قسم کی خاتون تھی۔ حدیث میں آتا ہے کانت بنت ابیہا، وہ اپنے ابا کی بیٹی تھی۔ تو ہر بیٹی، ہر بیٹا اپنے باپ کے تو ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ حفصہ اپنے ابا کی بیٹی ہے۔ ابا کی بیٹی کہہ کر کے اشارہ کر رہے ہیں جیسے ابا جری تھا، ابا قداور تھا، اور ابا جیسے تھا تو وہی مزاج بیٹی کا تھا۔ تو بھائی ابو بکر نے تو معذرت کر لی کہ میرا مسئلہ تو اسی طرح ہو گیا۔ عثمان سے کہا تو عثمان نے بھی وہی جواب دیا کہ عمر مجھے ہمت نہیں ہوئی، میں نے کئی دن پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی تھے میں بھی تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، وہ آپ کے داماد بننا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ میری بیٹی ہو، میری بہن ہو، مجھے خود اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، اس کے لیے مجھے خود رشتے تلاش کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی رازدار اور رازدان، کسی رازدار یا کسی رازدان آدمی کو راز جانتا بھی ہو اور راز کو محفوظ بھی رکھتا ہو، کہ انسان کا بچہ تو ہو نا، اس کو بتا دوں کہ بھائی میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، اس کے لیے رشتہ طلاق کرے۔ اور کسی عام لفنگے کو، بغیرت کو کہہ دیتا ہوں، وہ جا کر کے کہتے کہ ہاں اب اپنی بیٹی کے لیے وہ تعاون میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا، ذلیل کر کے مجھے چھوڑ دے گا۔ تو اس قسم کے کمینہ لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر انسان خود سوچے۔ اب یہ رشتہ ہو گیا جی، اس لیے شریعت نے یہ بتایا کہ انسان اپنے بہنوئی کو، اپنی یہ کہ بہن کے لیے بہنوئی کو بھی دیکھ لے، اور اپنی بیٹی کے لیے اپنے داماد کا انتخاب کر لے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کو دیکھو، فزوجوا، نکاح کرا دو۔ اور عورت کے بارے میں بتایا، عورت کے بارے میں بتایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورت کی خوبیاں بتا دی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں ہوں جن کی نشست و برخاست، جن کی نشست و برخاست وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اعمال شریعت کی رہنمائی، شریعت کی ہدایت کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ صالح اس عمل کو کہتے ہیں، عمل صالح وہ ہوتا ہے ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے، جس عمل کو شریعت پسندیدہ قرار دے۔ اور خاتون ان اعمال کا اہتمام اس وقت کرے گی کہ جو شریعت کی پسندیدہ، جب شریعت کے علم رکھتی ہوگی نا، شریعت کا اس کو علم ہوگا۔ بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں جناب، اسکول پڑھا رہے اور کالج پڑھا رہے، یونیورسٹی پڑھا رہے، ہم آپس میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ مولوی لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں، مان لیا، ہم بھی چندہ کرتے ہیں، مان لیا سب کچھ، لیکن جن کی خواتین جاب کرتی ہے اور جن کی خواتین تعلیم یافتہ، اللہ کی قسم ان کی زندگی کتے کی زندگی ہے۔ ہم بھی تو تعویذوں والے مولوی، ہم بھی تو گھروں میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے مولوی خوار ہے، وہ ذلیل ہم سے بھی زیادہ خوار ہے، وہ عام آدمی سے کیا باتیں کرتے ہیں کہ آپ، میں کتنا خوش قسمت قسم کا انسان، مجھے کوئی شمار کرے گا کہ میری بیٹی جہازوں میں سرخی پاؤڈر لگا کر کے لوگوں کو جو ہے نا، لوگوں کو بوتل پیش کرے اور لوگوں کو ٹیشو پیپر پیش کر دے، ہے بیٹی جاب کر رہی ہے جی،
آخر غیرت کدھر گئی؟ کیا میرے بارے میں پھر آپ سوچ سکیں گے کہ جب میری بیٹی یہاں سے نکلتی ہے صبح کو اور وہ جاب کر رہی ہے، جی جاب کر رہی ہے، نہ چادر ہے نہ برقع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شریعت نے بتایا کہ اس قسم کی خواتین کا انتخاب نہ کریں۔ اناق ایک خاتون، اس پر یہ ہے کہ اس پر ایک صحابی عاشق ہو گیا، اور وہ خاتون اس قسم کی تھی کہ بس کسی کو مایوس نہیں کرتی تھی۔ کچھ تو اشارہ سمجھا کریں نا آپ لوگ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اناق ایک ایسی خاتون کہ جو کسی کو مایوس نہیں کرتی، پہلے آئیے پہلے پائیے، پہلے آئیے پہلے پائیے، لا ترد ید لامس، چھونے والوں کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتی تھی، چلے گا، آئیے پائیے۔ صحابی نے کہا کہ حضرت خاتون ہے تو اس قسم کی، خاتون ہے اس قسم کی، بے حیا قسم کی ہے، لیکن مجھے اس کا رنگ روپ بہت چاہیے، مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ حضرت میں اس خاتون پر عاشق ہوں، اناق پر نکاح کروں؟ تو قرآن نے جواب دیا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ۔ بے حیاؤں سے کوئی زانی نکاح کرے، بے حیا سے بے حیا نکاح کرے، اور زانی سے زانی نکاح کرے، یا مشرک ہوتا ہی بھی بے غیرت ہے، بے حیا ہے، تو بتا دے تو حیادار ہے یا بے شرم ہے؟ تو میرا شاگرد ہے نا، تو ایک غیرت مند استاد کا شاگرد ہے، تو اسے شادی کرے گا؟ ختم۔ اللہ لا لا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ الخبیثات للخبیثین، ذلیل قسم کی عورتیں خبیث، بے حیا بے شرم خبیث لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ کتے کتیوں کو پسند کرے گا نا، گدھے گدھی کو پسند کرے گا، گدھوں کی شادی انسانوں سے نہیں ہوگی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بےغیرت لوگ بےغیرت عورتوں کے لیے، بےغیرت عورتیں بےغیرت مردوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں کے لیے۔ اب جو عائشہ پر الزام لگا رہے ہو کہ عائشہ سے غلطی ہوئی ہے، تو عائشہ پر الزام نہ لگاؤ۔ عائشہ، حضرت عائشہ کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا ہے۔ فرمایا ابو بکر میں آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کیا انکار کر سکتا ہوں، لیکن عائشہ چھوٹی ہے اور آپ کی عمر کے مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں اس بات کو میں محمد بھی سمجھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے جبریل نے لا کر کے ایک ریشمی رومال اور ریشمی کپڑا پیش کیا کہ یہ لے لو، اور میں نے جب اس ریشمی کپڑے کو ہٹا دیا تو دیکھا کہ عائشہ مجھے نظر آ گیا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب لوگوں نے الزام لگایا نا، ہر زمانے میں بےغیرت ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ہر زمانے میں بےغیرت ہوتے، اور ہمارے زمانے میں ان کو کہتے ایجنسی والے۔
جی جی ہر زمانے میں ہوتے ہیں، سارے ایجنسیاں خراب نہیں ہیں، لیکن اکثر ایجنسی والے اسی طرح لاکھوں انسانوں کو خدا کی قسم ان کی وجہ سے پٹھان 600 روپے لے کر کے اپنے پٹھانوں کو مروائے، اور سندھی بھائی وہ بھی ہزار لے کر کے حکومت کے نمک خور، انہوں نے کسی سے ذاتی دشمنی ہوگی، کہتے یہ حکومت جو مخالفہ بابا، یہ حکومت جو مخالفہ تمام جی کاز جو مخالفہ بابا، اے منڈے جڑا نا اے منڈے صحیح نہیں ہے، اے جڑا نا اے فلان مخالف فلان، وہ پنجابی نے پنجابیوں کو ہزاروں کو حکومت کے چمچے، اور کہتے ہماری رپورٹ اتنی صحیح ہوتی، اتنی صحیح ہوتی، اتنی صحیح، ان کی رپورٹ صحیح ہوتی۔ 30-40 سال سے بعض علماء کا انتقال ہو چکا ہے، اخبار میں آتا ہے پنجاب میں داخل ہونے پر ان کی پابندی ہے، وہ 30 سال پہلے بھر چکا ہے، وہ 30 سال پہلے بھر چکا ہے، 20 سال پہلے پنجاب میں محرم میں اس پر پابندی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں بلوچستان میں کوئٹہ میں پابندی ہے فلانو، اور بغیرت ہو تو کب کا مر چکا ہے، تیری ایک غلطی ہو، 2 ہو، 3 ہو جو، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کی ایجنسی عبداللہ بن ابی جو خود رنڈیوں کی کمائی کھاتا تھا اور 300 رنڈی پال کر کے رکھے تھے، 300 رنڈی پال کر کے رکھے تھے کہ وہی، تو حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا، اماں فرماتی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن محمد رسول اللہ نے مجھ سے بائیکاٹ کیے، آپ بھی متاثر تو ہو گئے، ان کی غلط خبریں انہوں نے پھیلا دی غلط، تو میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک میری برات کو بیان کریں گے، میری عفت کو بیان کریں گے، میری پاک دامنی کو بیان کریں گے، خواب میں نبی کو بتا دیں گے، حدیث کے ذریعے سے بتائیں گے، جبریل کے ذریعے سے۔ مجھے یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ پوری سورت 18ویں پارے کے اندر سورت النور جس کو کہا جاتا ہے وہ عائشہ کی عفت میں اور عائشہ کی پاک دامنی میں اللہ اس سورت کو اتارے گا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے، ولا انا احقر فی نفسی، میں اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میری کیا حیثیت ہے۔ اب جب لوگوں نے الزام لگایا تو الزام لگانے پر ان کو بتایا گیا کہ عائشہ پر الزام نہیں لگاؤ، عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، عائشہ کا انتخاب جبریل نے کیا ہے، اور عائشہ کا انتخاب خود محمد رسول اللہ نے کیا، اور عائشہ کسی عام آدمی کی بیوی نہیں ہے، عائشہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اب فرمایا کہ ضابطہ ہم آپ کو بتاتے، ضابطہ کیا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اب بتاؤ عائشہ کو اگر کہتے ہو کہ غلط ہے اور عائشہ کو اگر علیاذ باللہ بدکار کہتے ہو تو پھر محمد پر بھی تمہیں علیاذ باللہ اس کو بھی یہ کہنا ہوگا، اس لیے کہ محمد نے انتخاب وہ عام لوگوں کی طرح نہیں کیا، محمد نے دیکھ کر کے انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، جب محمد پاکیزہ ہے تو عائشہ پاکیزہ ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ لوگ یہ بہت بری ہے، پاک ہے ان باتوں سے جو تم بکتے رہتے ہو۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ آدمی خود انتخاب کرے دیندار کا، میرا داماد اور میرا بہنوئی تو مرد میں اس کو دیندار اور اخلاق دیکھوں کہ اس کے دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور پھر اسی طریقہ پر پھر مسئلہ آگے ہوگا کہ آگے پھر یہ ہے کہ خود کوئی شوہر یا اس کے والدین اگر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے جس خاتون کا انتخاب کرتے تو اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں ہوں، ان کے اعمال خوشبو والے اعمال ہوں۔ اگر مجھے اپنی زندگی چین سکون والی زندگی مجھے چاہیے اپنے خاندان کی، تو ظاہر ہے کہ جہاں میری بیٹی کے
بیٹی کی جانور کی طرح جب اس کی پٹائی ہوگی تو کون سی زندگی میں اگر کروڑ پتی بھی ہوں ارب پتی بھی ہوں میری زندگی کیا انسان کی زندگی گزرے گی؟ میری زندگی تو جہنم والی زندگی ہوگی کہ میرا داماد میری بیٹی کو جانور کی طرح پٹائی کر رہا ہے، اس کی ہڈی توڑ رہا ہے، کبھی ہاتھ توڑ رہا ہے، کبھی پاؤں توڑ رہا ہے، اور کبھی دیگ اٹھا کر کے اس کے منہ پہ مار رہا ہے، اور کبھی کھولتا ہوا گرم پانی کہ چائے کے اندر آپ نے پتی زیادہ ڈالی ہے، چائے کے اندر شکر زیادہ ڈالا ہوا، وہ ظالم کا بچہ پورے ہے کہ کیتلی اٹھا کر کے دے کر اس کے خدا کی قسم ان کے چہرے جل جاتے۔ میں نے خود انتخاب کیا نا، مہمانوں کو بلایا، مہمان اللہ آپ کو بھلا کرے کھانا کھائے، اب اس کے بعد جہاں پر ہاتھ دھو رہے صابن رکھنے کے لیے صابن بیوی نے رکھا نہیں ہے، وہ بھول گئی ہے۔ ارے بھائی مہمان بھی تو 420 قسم کے لوگ ہیں نا، مہمانوں نے کھانا کھایا، اسی خاتون نے سالن پکایا، اسی نے روٹیاں پکائی، اسی نے چائے بھی پکائی، ان کے ہاتھ کے یہ نمک حرام خور، انہوں نے کھانا بھی کھایا، کھانا کھانے کے بعد جا کر کے دیکھا ہاتھ دھونے کے لیے خاتون ہے وہ غریب، وہ اللہ کو بھلا کرے بھول گئی ہے، صابن اس نے رکھا نہیں ہے، صابن اس نے رکھا نہیں ہے۔ یہ مہمان کیا کہتے ہیں؟ مہمان بھی حرام خور قسم کے، نمک حرام کہہ کر کے، ارے کنگلے کا بچہ آپ کے پاس صابن بھی نہیں ہاتھ دھونے کے لیے، آپ نے صابن بھی نہیں رکھا، ارے کس قسم کی بیوی آپ نے رکھی ہے یار، کیسی بیوی رکھی ہے کہ سالن کے اندر نمک زیادہ ڈلا ہوا، مرچ زیادہ ڈلی ہوئی ہے، ارے بابا صابن بھی نہیں رکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس جی یوا دعا دریا سلور پنزا اشفاق زو، بیوی کو وہیں سے اس نے چھٹی کر دی جی زو۔ اور بعض تو بڑے سخی ہوتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں بھی بڑا خرچہ کرتے ہیں، بہت سخی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیوی کو کوئی ان میں سے کہتے ہیں آپ کو 100 طلاق ہے اور کوئی کہتے ہیں 1000 طلاق ہے، جبکہ وہ بیوی غریب 3 سے بھی جدا ہو جائے گی، 3 سے بھی تم پر لعنت برسے گی، 3 سے بھی خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ لیکن بعض ماشاءاللہ وہ جوش میں آ کر کے سخی ہے اور وہ تنگ دل قسم کے لوگ نہیں ہے، 100 طلاق اور بعض 1000 طلاق، بعض لاکھ طلاق۔ پھر حضرت علی کے پاس جا کر کے رو کر کے کہتے کہ علی میں نے بیوی کو 100 طلاق دی ہے، علی میں نے بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ تو علی کہتے کہ بیوی تو آپ سے 3 پہ جدا ہو گئی، آپ اس سے جدا ہو گئے، بیوی آپ پہ حرام ہو گئی، آپ اس پہ حرام ہو گئے، تو یہ تو 3 سے کام ہو گیا، 97 بچ گئے، ان کو باقی رکھو۔ اور نواز شریف شہباز شریف کی حکومت میں چینی خرید لینا، بہت مہنگائی ہوگی شہباز شریف کی حکومت میں، سمجھے، یہ خرید لینا کہ جہاں شراب کا بھی مسئلہ وہ پاس ہو جائے اور اللہ آپ کا سب کچھ ہو جائے۔ مولویوں کے مدرسے کا جب بل آ جاتا ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر یہ بلہ بنتا ہے، دستخط کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہے، صدر صاحب بھی پھر اس بل پر وہ گویا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بلہ ہے، یہ بلی بن کر کے بھاگتے ہیں، وہ بل ہی نہیں ہوتا جی۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی قرآن نے کہا کہ مرد کا انتخاب کرو، فرماتے کہ من ترضون دینہ و خلقہ، اس کے دین اور اخلاق کو دیکھو، اور عورتوں کا انتخاب کرو تو فالصالحات قانتات، شوہر کے فرمان بردار ہو، فرمان بردار قسم کے خواتین ہو، فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی خاتون وہی ہے، اچھی بیوی یہی ہے، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب دیکھو تو آپ کو بھاتی ہو، اور فرمایا کہ جب آپ اس کو حکم دے دے تو آپ کی اطاعت کرے۔ ماشاءاللہ یہاں اطاعت اس طریقے پر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے، شوہر کہتا ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، چائے بناؤ اور تیرے باپ کا ملازم ہوں، جوب کر کے ابھی آ گئی ہوں، تھک گئی ہوں، چائے بناؤ تمہارے لیے، جوب کر کے آ گئی ہے جی، جوب کر کے آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ شوہر بھی خوش ہے، وہ خوش قسمت قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے، ورنہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں، آپ جائیں گے دعوت آپ کے کریں گے ہوٹل پر کریں گے، گھر میں تو بیوی ادھر ہے نہیں، وہ کسی پارک میں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی خوش قسمت قسم کا آدمی ہوگا، ان کی بیوی کے ہاتھ کا چائے پی رہا ہوگا یا کھانا کھا رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ الگ ہوٹل میں ہے، بیوی الگ ہوٹل میں ہے، سمجھے۔ اور وہ شوہر کو لے کر کے، یہ ہے کہ شوہر نہیں، کسی ڈرائیور کو لے کر کے گاڑی میں، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ڈرائیور اس کو لے کر، پھر عربوں کے ہاں بعض لوگ اس قسم کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرائیور سے اگر حفاظت چاہیے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی سے کہہ دو اس کو دودھ پلائیں، اس کی ماں بن جائے۔
اور اس طرح دودھ پینے کے لیے ہر بلوچ اور ہر پٹھان تیار ہے. سندھی بھی اس سے کم نہیں ہے, پنجابی منڈیا بھی دودھ پیئیں گے. کہتے اس ڈرائیور سے حفاظت کے لیے, چوکیدار سے حفاظت کے لیے اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ کچھ مولوی ہے ہمارے ہاں, یہ اللہ کا احسان ہے, فتویٰ فروخت. آپ لوگوں کے لیے تنگی بھی نہیں ہے, مولوی ملتے ہیں, سمجھے. خاتون ہے وہ 25 سال کی اور ڈرائیور ہے وہ 30 سال کی, لیکن تب بھی وہ 30 سال والے اس کا بیٹا بن گیا. اور 40 سال کا ڈرائیور ہے اور وہ اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے مولوی بہت ہے. اب یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مذاق کرتے, یہ کرتے, اللہ آپ کو بھلا کرے. حقیقت ہے. تو ہمارے یہاں ایک مستقل اس قسم کا ایک مذہب ہے, بس وہ کہتے ہیں کہ بس جی عرب ملکوں کے اندر بھی اسی طرح کہ اس کو دودھ پلاؤ, دودھ پلائے تو اس کی ماں ہوگی. واہ واہ, آسمان بھی دیکھ رہا ہے کہ بیٹا ماں کی عزت کو کس طرح لوٹ رہا ہے. پھر آسمان بھی دیکھ رہا ہے, آسمان بھی دیکھ رہا ہے, زمین بھی دیکھ رہی, اور وہ چار دیواری اور وہ کوٹھیاں بھی دیکھ رہی ہے جہاں پر یہ کہ بیٹا اب اس کا منہ کالا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے, اپنی بیٹی کے ساتھ, بیٹی اس کی اللہ عجیب ہی, بیٹی نہیں ماں عجیب ہے کہ ماں 15-16 سال کی ہے اور یہ کہ بیٹا اس کا 40 سال کا. اس کے دودھ پینے کا زمانہ ختم نہیں ہوا ابھی تک, یہ ابھی تک بھی اگر پی لے گا تو پھر مسئلہ ہو. فالصالحات قانتات, نیک خواتین ہو, نیک خواتین ہو, اور یہ ہے کہ اطاعت شعار ہوں, اور یہ ہے کہ اطاعت گزار ہوں, وہ آپ کے بات کو مانتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو آپ حکم دے دے تو فوراً آپ کا حکم بجا لائے. شادی تو سب نے کی, ابو بکر عمر عثمان علی نے بھی کی, صحابہ نے بھی کی. جہاں پر کسی طرح نشوز وغیرہ کا, جہاں کوئی بات بنی نہیں, گاڑی بنتی نہیں ہے, تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خلا کر لو. اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے اور کسی طرح بات بن نہیں رہی ہے, تو آپ نے جو حق مہر دیا ہے وہ حق مہر اس سے لے لو اور معاف کر دو, تب بھی آپ کی مرضی ہے. آدھا مہر لے لو تب بھی آپ کی مرضی ہے, زیادہ لے لیں تب بھی لے سکتے, لیکن لینا اچھا نہیں. حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی آ گئی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, کسی بھی صورت میں رہنا نہیں چاہتی. فرمایا کچھ بنا لو. فرمایا کہ نہیں, اس کے اخلاق بھی اچھے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے ثابت ابن قیس کے, لیکن یہ کہ میں اس کے پاس اگر رہوں گی تو سمجھو کہ میں کفر تک بات پہنچے گی, تو پھر یہ کہ میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں گی, میں اس کے پاس رہنا نہیں چاہ رہی. حضرت نے ترغیب دی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے اخلاق پہ بھی ناراض نہیں ہوں, اور ان کے اللہ کو بھلا کریے کہ دین پر بھی ناراض نہیں ہوں, باقی یہ کہ بس مجھے لگتا نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تو فرمایا کہ پھر شادی میں لیا کیا ہے؟ فرمایا کہ باغ دیے, پورا باغ دیا, حق مار میں دیے. تو فرمایا افتردین حدیقتہ, آپ اس کے باغ کو واپس کریں گے؟ کہا کہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ثابت بن کیسے فرمایا خلا کر لو, طلاق بائنہ لے لو اور اپنی باغ اس سے واپس لے لو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب, اور حفاظت کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہ کی, شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. بیوی جب جاب کے لیے جا رہی ہے, جس دفتر کے اندر سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں, بغیر پردے کے جا رہی ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ جو سامنے والے لوگ یا وہ فرشتے یا وہ ہیجڑے, اور یہ خاتون ہی نہیں ہے جی. آپ نے فرمایا ان المرأة اذا خرجت استشرف الشیطان, عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس طریقے پر گھور کر کے دیکھتا ہے کہ چل پتری تو بھی نہیں چلے گی, کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے گا, چل. ان المرأة اذا خرجت استشرف الشیطان, گھر سے جب وہ نکلے نا تو شیطان پھر اس کو نگاہ میں لگا کر کے تیرے ساتھ منہ کالا کر دوں گا. اور ہمارے ہاں بھی ہے ماشاءاللہ, آپ کو تو چھوڑو, مولوی حضرات بھی بات, وہ 35 40 والی خواتین کو سبق پڑھا رہے ہیں. بعض جگہوں پر کچھ تو شرم کر لیں, خواتین کو پڑھائیں, خاتون کی عورت آواز کو بھی سننا. اب وہ یہ ہے کہ وہ عبارت پڑھے, مولوی صاحب تشریح کرے گا بعد میں,
انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى ورسول فهجرته الى ورسول ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة فهجرته الى ما هاجر اليه. واہ واہ، مولوی صاحب مزہ لے رہا ہے جی. ہے اور اس کے ساتھ علم، تحقیقات ہوں گے، تدقیقات ہوں گے. جی یہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. چو پیرش جامو میں نوشد مرید اشراچی میں خواہی. جب پیر صاحب شراب پیتا تو مرید کتے کے بچے کیسے ہوں گے؟ چو پیرش جامو میں نوشد مرید اشراچی میں خواہی. چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کعبۃ اللہ کے اندر کفر پھوٹے گا پھر باقی کہاں دنیا کے اندر اسلام رہے گا؟ اور حضرت جی ماشاءاللہ عورتوں کی عبارتیں بھی سنتا ہے اور عربی میں اسے پڑھواتا بھی ہے، قرآن بھی پڑھواتا ہے اور وہ تلاوت بھی کرے. اس کے بعد حضرت تشریح فرماتے کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے. کیا کہنا چاہیے؟ فریقین کو خوب فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. عورتیں جب چلے تو یہ گھنگریاں لے اور پازیب جو پہنتی ہے نا، جو زیورات پاؤں پہ پہنتی ہے، عورت جب پلے احتیاط کے ساتھ چلے. اور اس کو بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو بھی زور سے نہ مارے. پازیب کی اس کی آواز کو بھی چھپائے، اس پر بھی پردہ ہے. پازیب کی آواز، پازیب کی آواز. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. کمی بیشی توبہ کرو. خاتون کی اپنی زبانی بات نہیں جو پردہ ہے. ہاں ہماری مائیں جو روحانی ماں ہیں، محمد رسول اللہ کی بیویاں، ان سے بھی ان کو کہا کہ عام روٹین کے مطابق بات کرو، اپنی آواز باریک باریک نہ کرو، اور وہ بھی پردے کے پیچھے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اپنی ماؤں سے، عائشہ سے، سودا سے، حفصہ سے جب کچھ مانگو، ان سے جب کچھ مانگو، کوئی بات کو آپ کو پوچھنے ہے، وہ بھی پردے کے پیچھے ہو، وہ بھی پردہ. اللہ اکبر. اس سے بھی پردہ. ان کو بھی اجازت نہیں، نبی کی بیویوں کو بھی کسی سے اس طریقے. پھر یہ کہ وہ آواز جب گھما پھرا کر کے جب بات، اس کی قطعاً اجازت نہیں. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. عام روٹین کے مطابق بات کر دو. یہ کیا ہے؟ آواز باریک باریک بنا کر کے پیش یہ ہے کہ پیش کر رہی ہو، تو یہ تو مسئلہ ہی ہے. عورتوں کی آواز ہی الگ. خیال کرو تمہاری باتوں میں اور تمہاری گفتگو سے سامنے والا پردے کے پیچھے محسوس نہ کرے کہ یہ خاتون جو ہے نا یہ اس طرح چرب زبان استعمال کرتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ موقع کسی کو نہ دو، سخت انداز پہ بتا دو. کیا آپ کا شوہر ادھر ہے؟ نہیں، ادھر نہیں، نکل گیا یہاں سے. یہ اس کا انداز ہے، یہاں سے نکلے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو اب اس آواز میں اس میں فرق تو ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں فرق نہیں ہے، بہت ہی فرق ہے. عورت کی آواز ہی مستقل فتنہ ہے، عورت کی آواز فتنہ ہے. اور یہاں پر ہمارے دفتروں میں بھی آپ کے توسط سے کہہ دوں گا، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جہاں پر یہ کہ کسی اجنبی خاتون سے اگر کوئی یہ ہے کہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان کی زنا یہ ہے کہ کسی اجنبی خاتون سے نکاح کرنا. آنکھوں سے کسی کو دیکھنا یہ آنکھوں کی زنا ہے، اور ہاتھ ملا کر کے ان سے ہاتھ ملائے ہاتھوں کی زنا ہے، اور کسی خاتون کے پاس چل کر کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے. اور ان سب کی پایہ تکمیل آخر کیا ہے؟ والفرج یصدق ذلک ویکذب. آخر میں پھر جا کر کے مہر لگے گا جب دونوں ہلیں گے. جب دونوں ہلیں گے نا تو پھر اس وقت یہ ہے کہ پھر پایہ تکمیل پاکستان کی اصل ترقی ہوئی. یہ اس قسم کے بے شرم لوگ جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر مخلوط تعلیم، ہزاروں بچیاں اللہ آپ کا بھلا کرے خواتین، اور وہ اس طریقے پر بغیر پردہ کے مرد اور عورت کٹھے
مرد اور عورت کٹھے. ایک یونیورسٹی کے اندر 5,500 ایک سال کے اندر 5,500 خواتین کی عزتیں لوٹی گئی. بھاولپور یونیورسٹی زندہ باد. اور یہ جو بھی حکومت آتی ہے تو وہ مولویوں کی اصلاح کرتا ہے, مدرسے کی اصلاح کرتا ہے, مسجد کی اصلاح کرتا ہے, اور مولویوں کے مدارس کی اصلاح کر لیتا ہے. تیری اصلاح ہو گئی نہیں تو جس یونیورسٹی سے تو پڑھ چکا ہے کہ ایک سال کے اندر 5,500 خواتین جن کی رپورٹیں اسکرین پر آ گئی, جن کی تو کس بیشم. میں تو کالج کے اندر میں بھی پڑھ چکا ہوں, وہ بے حیا ماحول میں دیکھ چکا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح اللہ آپ کو بھلا کرے, کالج ہمارے ملک کی ضرورت ہے, لیکن یہ تو حیا کرو نا, ہوا خواتین کو تو الگ کرو. گھوڑا جتنا بھی گیا ہو اور اونٹ جتنا بھی تباہ ہو, ٹٹو گدھے سے بہتر ہے. مولوی جتنا بھی خراب ہے تمہارے جیسے بغیرت نہیں ہے. وہ گیا گزرا ہو کچھ بھی ہو, جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت شوہر کی عدم موجودگی میں, واہ واہ بما حافظ اللہ کی حفاظت کی سبب اللہ یہ ہے کہ یہ توفیق دے دے, ورنہ بہت کم ہی ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ رابعہ بصریہ کو اور حسن بصری کو, یہ آپ نے بھی سنا ہے, دنیا نے بھی سنا ہے, آسمان نے بھی سنا ہے, زمین نے بھی سنی ہے, رابعہ بصریہ حسن بصری, رابعہ بصریہ حسن بصری. کیا تقوی طہارت ہے. آپ ان کی پاک دامنی, ان کی پاکیزگی, ان کی عفت کے گن گاتے ہو. میں شیطان ہوں, مجھ پر یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے ابلیس کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہے, میں راندے درگاہ ہو گیا. ان دونوں کو صرف ایک کمرے کے اندر الگ کر دو 5 منٹ کے لیے, اگر ان سے میں پاکستان کی ترقی کا کام نہ کراؤں تو مجھے لعنت کر لینا. آپ سمجھ گئے پاکستان کی ترقی کا کام. وہ کہتے ہیں ان کو اگر زنا کے اندر میں مبتلا نہ کروں تو پھر بتا دینا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ واللاتی تخافون نشوزهن. آدمی اس قسم کے بے دینوں سے نکاح نہ کریں, لیکن اگر ہو گیا بیوی نافرمانی ہے, نافرمان ہے بیوی, اللہ تی تخافون نشوزهن فعظوهن, ان کو واضح نصیحت کرو. واضح نصیحت کا طریقہ یہی ہے کہ مستورات کے جماعت میں بھیجو. یا اللہ ان تبلیغیوں کو جزا خیر دے, انہوں نے بڑا کام کیا. مستورات میں ان کو بھیجو. آج تک ہم نے یہاں لاکھوں کی جماعتیں نکل جاتی ہے, ہو گیا کوئی ناخوشگوار قسم کا واقعہ, ناپسندیدہ قسم کا واقعہ نہیں ہوا, ہمارے علم میں نہیں ہے. پھر بھی جن مدارس کے اندر, مدرسۃ البنات کے اندر احتیاط نہیں ہے, لیکن تبلیغ والے بالکل احتیاط کرتے ہیں. سوال ہی نہیں ہے کہ مستورات کی جماعتیں ہر گھر کے اندر جائیں, نہ. جس نے پورا وقت لگایا ہو اور جہاں کے خواتین حیادار ہوں, جہاں پر پورے شرائط, سوال ہی نہیں ہے کہ وہاں ان خواتین کو 10 خاتون نکل گئی, 12 خاتون, ان میں سے کسی کو کسی نے دیکھا نہیں, بالکل ہی نہیں. جہاں لاکھوں کی جماعتیں نکل جاتی ہے, لاکھوں خواتین, ان کے خواتین کے ساتھ ان کو نصیحت کرو اور دینداروں کے صحبت میں بھیجو. فعظوہن واہجروہن فی المضاجع, اور اگر اس واضح و نصیحت سے ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر بستر الگ کر دو, یا اس کمرے میں تم ادھر سو جاؤ اور یہ ادھر سو جاؤ اسی کمرے میں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کمرے میں, آپ دوسرا کمرہ, کم از کم آخر وہ کیا کرے, آخر کہاں جائے گی. وہ بھی تو ظاہر ہے کہ جب مچھلی کھاتی ہے تو اس کو بھی سردی کی راتوں میں اس کو بھی آرام نہیں آئے گا. آپ تھوڑا صبر کر لینا, انشاءاللہ آ جائے گی آپ کے پاؤں میں, آپ سے معافی مانگی. ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ گرم ہو گئے, آپ جا کر کہتے ہیں میں نے مذاق کیا, میں معافی چاہ رہا. تھوڑا سا مرد بن کر کے رہو, وہ خود آ جائے گی, فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, اور پٹائی بھی کرو, ہڈی نہ توڑو, چہرے پر بھی نہ مارو اور دماغ پہ بھی نہ مارو, ہڈی نہ توڑو. کوئی اچھا سا اسپیشل قسم کی, باریک قسم کی بجلی والی تار لے لو, بس وہ مارتے رہو. اس کی اجازت دی ہے شریعت نے. اور اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر ان کے بھائیوں کو, دوسروں کو بتاؤ, اصلاح کرے. کورٹ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں بغیرت قسم کا آدمی فائل پکڑا ہوا کہاں ہے, بیوی سے پراپرٹی دبائیے, میں کورٹ جانا چاہ رہا ہوں. واہ زندہ ہے, واہ شوہر, واہ شوہر, واہ شوہر, واہ تیرے جیسے ہجڑے شوہر بن جائیں. وَاضْرِبُوهُنَّ, ان کی پٹائی کرو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر یہ کہ آپ کی بات مان لے تو پھر یہ کہ رفع دفع کر دو, اور مزید یہ ہے کہ ہیلہ بازی نہ کر دو, مزید ان کو یہ ہے کہ تنگ نہ کر دو اگر آپ کی بات مان لے. اور نہیں, آپ کی طرف سے اگر زیادتی ہے, ظلم ہے, اور وہ زہر کا پیالہ آپ کے گلے سے جاتا نہیں ہے,
اور آپ کو وہ بیوی پسند نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، فی نفسی صحیح ہے، وہ فی نفسی صحیح ہے، لیکن آپ کو بھاتی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایسے مفت میں طلاق دے دو۔ یہ کیا مسئلہ کہ پنکھے کی طرح لٹکی ہوئی ہے، نہ چھت میں ہے نہ نیچے، درمیان میں اس طریقے پر، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طرح تو نہ کرو دو۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو طلاق دے دو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا بیوی کے لیے انتظام کر دے گا اور شوہر کے لیے بھی انتظام کرے گا۔ یہ زہر کا پیالہ اگر آپ کے گلے سے جاتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے دو، مار اس سے نہ مانگو، خدا کا خوف کرو۔ اور یہ بھی خیال کر لو، آج میں کسی کی بیٹی کو ناجائز طلاق دیتا ہوں، آج کسی کی بہن کو، میرے گھر میں کسی کی بہن ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، خدا کی قسم یہ دنیا دار الجزا ہے، اس دنیا کے اندر دار المکافات کے اندر آخرت جانے کی ضرورت نہیں۔ تیار ہو جا، تیری بیٹی کو بھی طلاق مل جائے گی، تیری بہن کو بھی طلاق مل جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس جگہ کو پتہ چلتا ہے آگ جہاں پر جلتی ہے، جس جگہ پر، باقی زمین کو تو کیا پتہ ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹیوں کا غم کیا ہوتا ہے، بہنوں کا غم کیا ہوتا ہے، کہ میں نے اب میری بیٹی کو طلاق ہو گئی تو پھر، اور آپ کی بیٹی کی جب کوئی پٹائی کرے تو پھر دیکھ لینا، آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا۔ خیال کر لے، جو ہماری خواتین جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر زیادتی ہو گئی تو پھر اپنی بیٹیوں کے لیے تیار رہنا، اپنی بہنوں کے لیے تیار رہنا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ سینے جلا کر کے تیرا چھوڑ دے گا، اس طریقے پر تو بچے گا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا ہمارے گھروں کے اندر جنت کا منظر اور جنت کی حالات پیدا کر لے، اور یہ جو نا اتفاقی اور اس قسم کی بات پر یہ ہے کہ طلاق، اور اس بات پر پٹائی، بات پر پھر یہ کہ کوٹ جانا، اس قسم کے لعنت سے اللہ ہمیں بچائے۔ پردے کا خوب اہتمام کرے، بہنوں کے، بیٹیوں کے پردے کا اہتمام۔ بہیاؤں کو نہ دیکھ، کن بہیاؤں کو دیکھتے ہیں؟ ملک کے اندر بہیائی پھیل گئی ہے۔ میں مولوی ہوں، لیکن بعض جاہلوں کی، ان کی دینداری، ان کی غیرت کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں میرے ماں باپوں پہ قربان جائے۔ ہماری تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ چیز نہیں، وہ دینداری نہیں، وہ پردہ نہیں، وہ غیرت نہیں ہے۔ قرآن تو پورا کا پورا میں حافظ ہوں، پورا قرآن آپ کو سناؤں گا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کہ خواتین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یورپ میں ہم گئے، ایک خاتون نے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے بتایا، یورپ کے اندر لوگ رو کر کے کہہ رہے تھے، شوہر بھی دیندار، وہ بھی دیندار، کہتے اللہ کی قسم کبھی بھی وہ بازار گئی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کئی دفعہ مجبور ہو گئے تو وہاں کہا کہ کوئی ڈاکٹر میرے لیے نہیں، لیڈی ڈاکٹر بلائیں۔ آج ظہر کے بعد شوہر نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، میں ان کے گھر پہ میں نے بیٹوں کا کھانا کھایا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں اس گھر سے آج جا رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا حافظ، آپ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ بخدا اس گھر کے اندر دیکھا شوہر کا ظہر کے بعد انتقال ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد عصر کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا اس یورپ کے اندر بھی، رو کر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی دینداری، میاں بیوی کی دینداری ہم نے دیکھی۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، ایک بندہ دنیا کا مالدار ہے، کہنے لگے میری پھوپھی، میں اتنا دیندار نہیں ہوں، ہماری پھوپھی، یعنی لوگوں کے گن گا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بھی مولوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا